بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے آج ہم نے باب المصافحہ والمعانقہ شروع کرنا ہے۔ شیک ہینڈ کرنا اور ہگنگ، گلے ملنا، ہاتھ ملانا اور گلے ملنا، یہ چیپٹر ہے from the book of the manners. The chapter is regarding handshake, shaking hand and hugging each other. تو یہ اس حوالے سے چند حدیث مبارکہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن قتادہ قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم أو كما قال۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ان سے پوچھا، ظاہر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علم ہے خاص خادم رسول تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظیم صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں ان سے عرض گزار ہوا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ This was the question۔ یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ companion, he says, I asked another great companion of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ during the time of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام the companions, were they used to shake hand each other? So they replied, yes, they were used to shake hand each other، کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یعنی کہ اصحاب جو تھے آقا علیہ السلام کے صحابہ، یعنی وہ اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہتے تھے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں، تمام اصحاب رسول، all the companions of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ what they used to do this to shake hand each other، یہ انہوں نے پوچھنا چاہا تو انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ فرمایا ہاں یہ صحابہ کی بھی سنت تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ میں وہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس قال اقرع، قال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب ایک اور اینگل سے، ایک اور پہلو سے، ڈیفرنٹ زاویے سے بات ہے کہ دیکھیں نا، ہم بھی بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ شفقت کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہ جو عرب کا ایک کلچر تھا اس کی ایک جھلک اس میں آپ کو نظر آئی کہ وہ کیسے لوگ تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے وہ کیسا معاشرہ تھا۔ سو دس واز دا عرب کلچر بیفور دی پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام، سو یو کانٹ بلیو اٹ کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ سو ہیئر یو کین سی کہ what kind of those people were before the Prophet ﷺ came in this world.
تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نواسے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the grandson of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ظاہر ہے وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ حضرت امام حسن حضور کی بارگاہ میں ظاہر آئے ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا. The Prophet علیہ السلام kissed him. He was his grandson. امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا. چھوٹے بچوں کو ہم بھی بوسے دیتے ہیں. You kiss your children, your kids, your sons, your daughters. تو آقا علیہ السلام نے اس طرح کیا تو وہاں ایک حضرت اقرا بن حابس بیٹھے تھے، صحابی رسول ہیں، وہ وہاں بیٹھے تھے. اب انہوں نے اس بات کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے. When he saw this, he got surprised. It was shocking for him. اس لیے میں نے پہلے کہا نا کہ unbelievable ہے کہ وہ کس قسم کا کلچر اور معاشرہ تھا وہ عرب کا، اور کس طرح آقا علیہ السلام نے آ کر اس معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ان کا معاشرہ ایسا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میری 10 اولادیں ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی ایک کو بھی اس طرح بوسہ نہیں دیا. وہ being a proud he was saying this کہ I have 10 children, I have never kissed anyone. So the Prophet علیہ السلام, what are you doing? What it is? Now you can imagine what kind of that societal culture was before the Prophet علیہ السلام came in this world. کہ وہ اپنی ہی اولادوں کو اپنے ہی بچوں کے ساتھ پیار کرنا، انہیں محبت سے پیش آنا، شفقت کے پیش آنا، انہیں بوسہ دینا ان کے لیے ایک عجیب بات تھی. It was strange for him کہ what it is. تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. تو اس بات پہ وہ حیران ہوئے، تو وہ اپنی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا معاشرہ تھا، وہ کیسا کلچر تھا کہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے تھے. تو دوسری کو تو بات ہی چھوڑ دیں آپ کہ دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا تھا، یہ ان کی اپنی اولادوں کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو اس طرح بوسہ نہیں دیا. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، یہ ہے دس از دا ٹیچنگ آف دا اسلام، دس از دا ٹیچنگ آف دا پروفٹ علیہ السلام کہ ہاؤ آقا علیہ السلام did guide him, how he showed him the right path, the right way. جب یہ بات آقا علیہ السلام نے سنی تو نبی کریم علیہ السلام نے فنظر الیہ، نبی کریم علیہ السلام ان کی طرف دیکھا، التفات کیا. He looked at him, the Prophet علیہ السلام looked at him and said من لا يرحم لا يرحم. اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک ہی جملے میں کتنی خوبصورت بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو شفقت نہیں کرتا اس پر شفقت نہیں کی جاتی. If you don't show mercy for others, the mercy will be not shown to you. The blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will not be showered upon you. If you don't show mercy for others, how can you expect for yourself? اگر آپ کسی کے لیے رحم اور شفقت اور مہربانی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ بات بچوں کی اولاد کی ہو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام فرمایا یہ یعنی وہ تو حیران ہوئے اس بات کو دیکھ کر. پھر آقا علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دس از آؤٹ آف دا مرسی فار یور اولاد، فار یور کڈس، فار اسمال کڈس، فار دا چلڈرنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دلوں میں رحم رکھا ہے، محبت رکھی ہے، مرسی رکھی ہے، یہ شفقت رکھی ہے، مہربانی رکھی ہے. یو ہیو ٹو بی افیکشنیٹ، یو ہیو ٹو شو the affection, the mercy for others, the kindness for others. دوسروں کے لیے مہربانی، شفقت اور رحمت کا اظہار کرنا. فرمایا یہ رحمت میں سے ہے. اگر تو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو تجھ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اگر تو دوسروں پر شفقت نہیں کرتا تو تجھ پر بھی شفقت نہیں کی جائے گی. اگر تو دوسروں پر مہربانی نہیں کرتا تو تجھ پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی. آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، بتا دیا کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے جب اولاد کو پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اللہ پاک نے دلوں میں یہ رکھی ہے. تو یہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے، پھر انشاءاللہ العزیز آگے سلسلہ انشاءاللہ ہر روز چند حدیث مبارکہ اس باب میں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا وفی روایت اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ فاستغفراہ غفر لہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دو مسلمانوں کے آپس میں جب مصافحہ ہوتا ہے، ملنے کی بات چل رہی ہے، آپ مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ملاقات کی، مصافحہ کرنے کی، now this is the virtue, these are the virtues of having ملاقات، meeting each other, shaking hand to each other۔ اس کی وہ کیا ہے؟ فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ جدا ہوں، اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی برکت کیا ہے کہ these are the blessings and the virtues of shake hand and meeting each other، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ whenever you see someone, you meet someone, you shake hand with someone, before you separate, before you get separated from each other, Allah subhanahu wa ta'ala forgive your sins. This is the blessings of having a mulaqat to each other۔ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات اور مصافحہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ملاقات کرتے ہوئے جب جدا ہوتے ہیں تو فرمایا اس سے پہلے جب سیپریٹ ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں، فرمایا اس سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کی بھی معافی فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ان کے فائدے ہیں، ان کا بینیفٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس ہے کہ ہاتھ ملانا، ملاقات کرنا، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ہم حمد و ثنا کریں، اس سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آگے آنے والے دنوں میں اسی طرح آپ کے ساتھ مزید حدیث مبارکہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی حدیث مبارکہ آئیں گی شیئر کریں گے، مصافحہ کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، گلے ملنے کے حوالے سے، کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جو اس میں فیوز و برکات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، جب ہم مصافحہ کریں، ملاقات کریں، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ ان سے بھی مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔